الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کی فضل و احسان سے سورہ النساء کی آیت نمبر 73 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. آیت نمبر 74 سے انشاءاللہ آج ہمارے سبق کا آغاز ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو پس قتال کریں اللہ کے راستے میں. الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے. وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی قتال کرے اللہ کے راستے میں. فَيُقْتَلْ، اور قتل کر دیا جائے. او یغلب، یا غالب آ جائے. فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان قریب ہم اسے دیں گے بہت بڑا اجر. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے ہو. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور کمزور لوگ مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اور بچوں میں سے. الَّذِينَ يَقُولُونَ، جو یہ کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے رب ہمیں نکال اس بستی سے کہ جس کے رہنے والے ظالم ہیں.
وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور ہمارے لیے اپنی جانب سے کوئی حمایتی بنا دے، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ قتال کرتے ہیں طاغوت کے راستے میں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو پس قتال کرو شیطان کے دوستوں کے ساتھ۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کا مکر ہمیشہ سے بڑا کمزور ہے۔ قتال کے احکامات دیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ آیات میں ذکر ہوا کہ منافقین کس طرح قتال سے بھاگنا چاہتے ہیں اور پیچھے پیچھے رہتے ہیں۔ کوئی آزمائش آ جائے تو شکر پڑھتے ہیں کہ دیکھو ہم موجود نہیں تھے، اور مسلمانوں کو غنیمت حاصل ہو جائے تو ہاتھ ملتے ہیں کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے اور بڑا فائدہ ہوتا۔ تو اب فرمایا کہ اللہ کے راستے میں قتال کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو دنیا کی زندگی کو بیچتے ہیں آخرت کے بدلے، یعنی دنیا کی زندگی بیچ کر آخرت خرید رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو لفظ ہے نا شراء، عربی زبان میں یہ خرید اور فروخت دونوں کے معنی میں آتا ہے۔ تو عموماً جو ترجمہ کرنے والے مفسرین اور مترجمین ہیں، وہ اس آیت کا ترجمے میں اس کا معنی بیچنا کرتے ہیں کہ اہل ایمان جو دنیا کی زندگی کو بیچ کر آخرت کا سودا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے ساتھ انہوں نے اپنا معاملہ خرید و فروخت کا طے کر لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اہل ایمان سے یہ سودا کر لیا ہے کہ وہ اپنی جانوں اور مالوں کے ذریعے اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، کبھی وہ قتل کرتے ہیں اور کبھی شہید کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ یہ سودا کرتے ہیں، وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کہ اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، تو دو ہی باتیں ہوتی ہیں، یا وہ قتل کر دیا جاتا ہے یا وہ غالب آ جاتا ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں اللہ تعالیٰ عنہ قریب ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اگر دوسرے طریقے سے بھی معنی کریں کہ یہ بیچنے کے معنی کے بجائے خریدنے کے معنی میں، الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جو دنیا کی زندگی خریدتے ہیں آخرت کے مقابل، تو اس سے مراد جن کا پیچھے سے تذکرہ چلا آ رہا ہے منافقین ہے، کہ وہ منافقین جو قتال سے بچ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ قتال کریں اللہ کے راستے میں، حالانکہ یہ کر کیا رہے ہیں، یہ دنیا کی زندگی کو خرید رہے ہیں آخرت کے مقابلے میں، جو کہ گھاٹے کا سودا۔ تو اس لیے فرمایا جو کوئی اللہ کے راستے میں قتال کرے گا اور قتل کر دیا گیا یا غالب آئے گا تو اللہ اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں۔ اب فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے، جبکہ کمزور لوگ، مستضعفین، ایسے لوگ جو کمزور ہیں اور اپنی کمزوری کی وجہ سے وہ مدد کے طلبگار ہیں، کون؟ مردوں میں سے بھی، عورتوں میں سے بھی اور بچوں میں سے بھی۔ در حقیقت جس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو بہت سارے لوگ مکۃ المکرمہ میں مشرکین کے پاس پھنسے ہوئے تھے، اہل ایمان تھے لیکن پھنسے ہوئے تھے، اور ان کے ایمان کی وجہ سے مشرکین مکہ، چونکہ مدینہ پر تو ان کا بس نہیں چل رہا تھا، تو مکہ میں ایسے کمزور مرد، خواتین اور بچوں کے اوپر ظلم ڈھاتے تھے اور ان کے اوپر انتہائی ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب جب تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے تو تم ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس طرح کفار کے پاس بیٹھے ہیں اور اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے باہر نکال جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، یعنی یہ مکہ میں رہنے والے مشرک جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اپنی جانب سے حمایتی اور مددگار پیدا فرما دے کہ جس کے نتیجے میں ہم اس ظلم سے نجات پائیں۔ تو اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی صورت میں پھر ان کے لیے یہ بندوبست کر دیا اور ان کی دعائیں قبول فرما لی، اور اس کے نتیجے میں ان مظلوموں کو پھر نجات ملی۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب مسلمان حکومت بن جائے اور مسلمانوں کو امن کے ساتھ ایک ریاست نصیب ہو جائے
تو ان کا صرف کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف اپنے علاقے کی حفاظت کریں اور وہاں پر جو مسلمان ہیں صرف ان کے امن و امان اور سلامتی کا انتظام کریں، اور ارد گرد موجود دیگر جو مسلمان کمزور ہیں، جو کفار کے ملکوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ان کے معاملات کو یکسر نظر انداز کر دیں۔ اصل میں معاملہ بہت زیادہ خراب کہاں سے ہو گیا کہ ہم فتنے کے اس دور میں جی رہے ہیں جہاں نیشن سٹیٹس کا، وطنیت پرستی کا جو ایک بیماری ہے نا، وہ ہمارے اندر بہت زیادہ پیدا ہو گئی، اور امت کا تصور وہ ختم ہو کے رہ گیا۔ تو پوری دنیا کے اندر لوگوں نے اپنے آپ کو تقسیم در تقسیم کیا ہے، اور ان تقسیموں میں زبانی، لسانی، جغرافیائی اور مذہبی شناختیں ساری کی ساری موجود ہیں، اور اس میں جہاں ہم دیگر تقسیمات کے اوپر جو ہے نا وہ قدغن لگاتے ہیں کہ جی لسانی تعصب نہیں ہونا چاہیے، جغرافیائی تعصب نہیں ہونا چاہیے، مذہبی تعصب، خاص طور پہ مذہبی فرقہ بندی، اس کے بارے میں ہر کوئی بندہ بات کرتا ہے کہ یہ تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، وہیں پر ہم نے وطنوں کی بنیاد پر جو تعصب ہے نا اس کو قابل فخر بنا لی۔ تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے اندر ہر ملک کا جو باشندہ ہے وہ اپنے پاسپورٹ اور اپنے جھنڈے اور اپنی کرنسی اور اپنے ملک کے جغرافیہ کو اس طرح مقدس سمجھنا شروع ہو گیا ہے جیسے یہ اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے نازل ہوا، اور اس میں کسی قسم کے تغیر تبدل کے پیچھے لڑنے، مرنے، قتال کرنے، ہر چیز کرنے کے لیے لوگ تیار۔ تو ایک بندہ یا کوئی قوم ایک تحاشا بجٹ صرف اس بات پر لگاتی ہے کہ ہماری جغرافیائی جو سرحدیں ہیں وہ محفوظ رہیں، اور وہ اس کے لیے کٹنے، مرنے، لڑنے، بھڑنے اور دنیا کے اوپر مسلط ہونے اور ہر طرح کی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے تیار بھی ہیں اور حاصل کر بھی رہے ہیں اور اس کو فخر بھی سمجھتے۔ لیکن اس کے مقابل اگر کوئی بندہ اللہ کے راستے میں جہاد، قتال اور اللہ کے کلمے کے اعلاء کی بات کرے اور اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کی بات کرے، تو وہاں پر ساری کی ساری دنیا جو ہے نا وہ اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، اور دیکھو یہ اللہ کے دین کے پیچھے کٹنے لڑنے کی بات کرتا ہے۔ ہم اگر دنیا کے کسی مفاد کے پیچھے کٹنے لڑنے کی بات کریں، دنیا کے کسی خطے کی یا زمین کے ٹکڑے کے پیچھے لڑنے بھڑنے کی بات کریں، تو سب اس کو قابل فخر سمجھتے۔ فوجیں جو ہے وہ بارڈروں پہ کھڑی ہیں، اور دنیا کے اندر کتنی جنگیں، صرف مسلمانوں کی جنگوں کی بات نہیں، کافروں کی جنگیں دیکھیں، کافروں کی تو کتنی بڑی بڑی جنگیں، امریکہ نے پچھلے کچھ عرصے میں کتنی جنگیں لڑی، اور اسی طرح روس نے کتنی جنگیں لڑی ہیں۔ پھر اس سے پیچھے چلے جائیں تو ورلڈ وار 1 اور 2 میں پوری دنیا کے بڑے بڑے ممالک نے کتنی بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر گئے۔ پچھلی 2 صدیوں کے اندر جتنی بڑی تعداد میں لوگ جنگوں میں مرے ہیں، کبھی انسانی تاریخ میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے نا وہ اتنے تھوڑے عرصے میں جنگوں میں نہیں مرے، کیونکہ اب تباہی کے ویپنز آف دا ماس ڈسٹرکشن جو ہے، ایسے ہتھیار جو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلاتے ہیں، ماضی میں کبھی ایسا نہیں تھا۔ ماضی میں جنگ ہوتی تھی تو جو جنگ کا دائرہ کار ہوتا تھا وہ اس میدان جنگ تک محدود ہوتا تھا، اب تو ایسا نہیں ہے، اب تو ایک بم لگتا ہے اور اس جنگ میں شامل فوجیں بھی اور عام عوام بھی اور بچے بھی اور بوڑھے بھی سارے کے سارے اس کا نشانہ بن جاتے۔ تو وہ لوگ جو دنیا کے اپنے ان اغراض کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نیشن پرائیڈ ہے، یہ قوم کا سرمایہ ہے، قوم کا فخر ہے، اور ان کے لیے بڑے بڑے انعامات ہیں، ان کے لیے تمغہ بسالت اور جرت اور بہادری کے دنیا کے ایسے ایسے نام ہیں۔ ہر ملک نے اپنے اپنے علیحدہ قسم کے عالی شان قسم کے اعزازات رکھے ہیں جو ان کو دیے جاتے ہیں، لیکن کوئی بندہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نام کے پیچھے اور اللہ کے دین کے کلمے کے اعلاء کے لیے اگر لڑے تو وہ مطعون ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والے تو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ لوگ جو کافر ہیں وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو یہ جو اولیاء الشیطان ہیں ان کے ساتھ لڑو۔ یہ مت کوئی سمجھے کہ مسلمان جو ہے وہ اگر بڑا پرامن ہو کر اور سارا ٹائم جو ہے وہ میٹھا میٹھا بن کر رہے گا تو کافر بڑا مطمئن ہو جائے گا اور وہ سوچے گا کہ اب ہمیں مسلمانوں سے کوئی خطرہ نہیں۔ 2-4 چکر یورپ کے اور امریکہ کے لگانے والا مسلمان ایک دم سے نا ایسے لگتا ہے دھنیا پی کے آیا ہے، اور ان کو لگتا ہے جی نہیں نہیں یہ جو بڑے اچھے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا
اعتدال کا اور تھوڑا سا امن کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے، اور وہ ہر وقت وہاں پر بھی نا ان کو سمجھائے گا کہ اسلام تو امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام تو امن کا پیغام دیتا ہے۔ اور بھائی اسلام امن کا پیغام دیتا ہے ان کو جو امن چاہتا ہے، جو بدماشی کرنا چاہتا ہے اسلام اس کو امن کا پیغام نہیں دیتا۔ اسلام اس کو کہتا ہے کہ مسلمان تمہارا پھر بندوبست کریں گے۔ یہ جو ہے نا اللہ رب العزت نے حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ أَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم تیاری کر کے رکھو جتنی تمہارے اندر قوت ہو، استطاعت ہو قوت اختیار کرنے کی، بہتر سے بہتر ٹیکنالوجی، بہتر سے بہتر سامان حرب تمہارے پاس موجود ہونا چاہیے۔ کیوں کہ اللہ کے جو دشمن ہیں نا وہ اسی طرح باز آتے ہیں، اس کے علاوہ باز نہیں آتے۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، ضروری نہیں ہے کہ مسلمان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ دوسرے کو قتل کر کے ہی ڈرائے گا، اس کے پاس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی کافر بہت ڈر جاتا ہے۔ اللہ اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو تم اس کے ذریعے سے ڈرا سکتے ہو، باز رکھ سکتے ہو ان کے مذموم مقاصد سے۔ تو دنیا کے اندر ایسے سر پھرے لوگ موجود ہیں، جب تک دوسرے کے ہاتھ میں ڈنڈا نہ ہو وہ اس وقت تک رکتے نہیں، باز نہیں آتے۔ اس لیے اسلام امن کا پیغام دیتا ہے اور امن کو پریورٹی دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اسلام دوسرے جو ہے وہ میزائل ٹیکنالوجیاں اور بم پہ بم بنائے جا رہے ہیں اور اپنے بجٹ لگا رہے ہیں اور ہم کہیں جی نہیں ہمیں تو جو ہے نا بالکل اپنی معیشت کی طرف توجہ دینی چاہیے اور ہمیں کسی قسم کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں حاصل کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جنگیں لڑی ہیں اور انتہائی کمزور حالات میں لڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد لڑی اور صحابی آ کے بیان کر اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے دیکھیں میں نے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا ہے، آپ نے قمیض اٹھائی اور دکھایا کہ میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے، کیوں؟ اور اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلحہ اور تلواریں بہترین موجود تھیں۔ کیوں تھی؟ تاکہ یہ بات بتلائی جا سکے کہ مسلمان ریاستیں اور مسلمان حکمران اور مسلمان عوام ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ دنیا کے اندر جب آپ اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں تو اولیاء الشیطان اور کفر اور طاغوت یہ کبھی بھی آپ کو پنپتا ہوا اور اعلاء کلمت اللہ کی بات کرتا ہوا برداشت نہیں کرے گی، اور اس کے فتنے اور مکر سے بچنے کا طریقہ یہی ہوگا کہ آپ اپنی تیاری پوری رکھیں۔ اور جب سے ہم نے یہ کام چھوڑا ہے ہمارے سامنے معاہدے کر کے دیکھ لیے، لیٹ کر دیکھ لیا، اچھا بن کر دیکھ لیا، کتنے ملکوں نے اپنے آپ کو نیوٹرل کر کے دیکھ لیا، اپنی فوجیں کم کر کے دیکھ لی، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، دنیا کے بدماشوں کی بدماشی نہیں رکی۔ ان کی بدماشی کیسے رکتی ہے؟ کہ انسان اپنے ایمان پر ثابت قدم ہو کر مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو اور تیاری کے ساتھ کھڑا۔ جب مسلمان اپنے اس معاملے میں دین کے احکامات پر تھے، امت مسلمہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 مہینے کی مسافت سے دشمن پر روب دیا گیا۔ اور آپ دیکھیں ہم نے افغانستان کی جنگ سے لے کر بعد کے آنے والے حالات میں اتنا عرصہ امریکہ کے سامنے لیٹ کر دیکھ کر اڈے دیکھ کر سب کچھ کر کے دیکھا، عزت نہیں ملی، اور تھوڑا عرصہ ہم نے آنکھیں دکھائیں اور تھوڑی سی ٹھکائی لگائی ہے ان کے بغل بچے کی، اللہ نے پوری دنیا میں کتنی عزت دے دی، کتنی 1-2 واقعات، ایک جہاز ان کا پہلے گرا، 7 اس مرتبہ گرے۔ اور اس دفعہ جو ٹیکنالوجی استعمال ہوئی، جب آپ دوسرے کے دانت کھٹے کرتے ہیں اور اس کے فیصلے کرتے ہیں اللہ کی نصرت اور مدد آتی ہے۔ ان کے سسٹم جام ہوئے، ہمارے سسٹم چلے، اللہ کی نصرت اور مدد ہے۔ اللہ رب العزت ٹیکنالوجیاں بھی فراہم کر دیتا ہے۔ دنیا کے حالات ایسے بن گئے کہ چائنا کو ہمیں ٹیکنالوجی دینی پڑی، چائنا کوئی ہمارا سگا ہے، اس کو اپنے مفادات ہیں، تو مفادات کی جنگ ایسی ہو گئی کہ اس کو وہ ٹیکنالوجی دینی پڑی، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ اللہ نے عزتوں سے سرفراز کیا۔ اگر ہم پہلے ہی بیٹھ جاتے اور یہ کہتے جی ہمارے پاس تو ٹینکوں میں پٹرول ڈالنے کو نہیں ہے اور ہم تو لڑ نہیں سکتے، تو اب ہم کیا کریں جی، بس جی مجبوری ہے، کوئی ڈائلاگ ہی کریں گے، تو پھر تو ذلت اور رسوائی مقدر ہی ہے۔ تو اس لیے آگے بڑھ کر کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور وہ جرأت کے ساتھ کرنے چاہیے۔ سو کالڈ کچھ دانشور جو ہمارے سامنے یہ الاگ الاپتے رہتے ہیں نا، جی نہیں یہ اتنا بجٹ کھا گئے اور یہ کر رہے ہیں اور ہمیں
جو ہے وہ یہ بجٹ کٹ کر کے سارے کا سارا معیشت پہ فوکس کر دینا چاہیے اور ہماری معیشت مضبوط ہوگی تو ہم بڑے جگہ پہ پہنچ جائیں گے. یاد رکھیں جب تک آپ کے ملک کے نام کے ساتھ اسلام جڑا ہے اور جب تک آپ کا آئین اور دستور اعلاء کلمت اللہ اور اللہ کی سوورنٹی کو تسلیم کرتا ہے وہ کسی طور آپ کو سپیئر نہیں کریں گے. وہ آپ کو توڑیں گے, بکھرے کریں گے, حصے کریں گے, آپ کے نام کے ساتھ سے یہ چیزیں دور کریں گے اور اس کے بعد آپ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے اب آپ اپنی معیشت کو پھلتا پھولتا دیکھتے رہیں, آپ کے حصے ٹکڑے ہم نے کر دیے. امت کے لیول پر آپ ہمارے لیے اب کوئی خطرہ نہیں رہے. پوری دنیا کے اندر مسلم ممالک میں سے ایک ہی ملک ہے جو چبھتا ہے اور وہ چبھتا اسی وجہ سے ہے کہ یہاں پر دین کی حمیت, غیرت اور اس کی بنیاد ابھی تک باقی ہے. اور حالانکہ ہم بڑے کمزور ہیں, ہم اپنے اندر سے تو جانتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں کتنے کمزور ہیں, لیکن اس کے باوجود اتنے کمزوری کے باوجود اور ایمانی کمزوریوں کے باوجود بھی ہم ان کو کتنے چبھتے ہیں اور کتنا ان سے ڈر لگتا ہے. تو اگر ہم تھوڑے سے تکڑے ہوں تو پھر کیا ہو؟ تو اللہ رب العزت کے احکامات بڑے واضح. تو انسان کو اپنی زندگی میں ایک معاملہ اس معاملے میں بڑا واضح ہو جانا چاہیے, بڑا ہی واضح ہو جانا چاہیے. اور کبھی زندگی میں یہ موقع آ جائے تو ہرگز پیچھے نہیں رہنا چاہیے, اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے نا ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وَأَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بری موت کی مختلف جو زاویے نا ان سے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والحریق والغریق واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدیغا. اللہم انی اعوذ بک من التردی, یا اللہ میں آپ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں اونچائی سے گر کر مر جاؤں, کسی اونچی جگہ سے. والہدم, اور اس سے کہ کوئی چیز میرے اوپر آ کر مجھے کچل کے ہلاک کر دے, کسی بلڈنگ کے نیچے آ گیا, کسی گاڑی کے نیچے, کسی ٹرک کے نیچے آ کے مر گیا. والحریقی, اور جل کر مرنے سے, آگ لگ گئی وہاں جل کے مر گیا. والغریقی, ڈوب کر مرنے سے, دریا یا سمندر میں یا پانی میں سیلاب میں ڈوب کر مر جاؤں. وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا. اس بات سے بھی میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں آپ کے رستے میں پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہوا مارا جاؤں, پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہوا. اور معلوم ہے وہ کام جن سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں, بڑے گناہ, ان میں سے ایک کون سا ہے؟ التولی یوم الزحف. آپ نے فرمایا جنگ کے دن میدان میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا, جان بچا کر بھاگنے والا, یہ بندہ بھی ایسے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں, نظر رحمت بھی نہیں کریں گے, اس سے بات بھی نہیں کریں گے, اس کو پاک بھی نہیں کریں گے. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ بک ان اموت لدیغا. اور میں اس بات سے بھی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اللہ میں ڈس کر کسی موذی جانور سے کے ڈسنے سے, زہر کے اثر سے تڑپ تڑپ کر مروں. یہ بری موتوں کی مختلف صورتیں ہیں کہ تکلیف دہ موتیں, حادثاتی موتیں. تو ان میں سے ایک موت, بری موت یہ ہے کہ بندہ اللہ کے رستے میں پیٹھ پھیر کر بھاگ رہا ہو. مرنا تو ایک دن ہے ہی, بستر پر بھی مرنا ہے اور اللہ کے رستے میں دشمن کا سامنا کرتے ہوئے مرنا ہے. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا قول آپ کے سامنے اکثر ذکر کیا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سیف اللہ, جنگوں کے ماہر, اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی بڑے جرنیل اور اسلام کے بعد بھی بڑے عظیم جرنیل, جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں زخم کا نشان نہ ہو, لیکن بستر مرگ پر فوت ہوئے. اور جب سکرات سے پہلے کا وقت تھا, بیماری تھی, تو اس وقت کہنے لگے دنیا کے بزدلوں کو یہ بتا دو جنگوں میں جانے سے اگر کوئی مرتا ہوتا تو خالد میدان میں مرتا, یہاں نہ مرتا. تو موت وہاں نہیں ہے جہاں اللہ نے لکھی. اس لیے بندے کو اللہ کے رستے کی شہادت کی طلب اور دل میں اس کی تمنا اور اس کی تیاری, زندگی میں اس کے کچھ پہلو اپنی زندگی میں زندہ رکھنے چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ٹھیک ہے, آگے ماشاء اللہ.